الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. انسان جب نافرمانی کرنے پہ آتا ہے تو پھر انسان اپنے منہ کی طرف، اپنی زبان کی طرف توجہ نہیں دیتا کہ وہ اپنی زبان سے کیا الفاظ نکال رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. حالانکہ انسان ایسا لفظ نکال لیتا ہے جس سے اس کی تباہی کا سبب بنتا ہے، اس کی بربادی کا سبب بنتا ہے. تو یہاں پر مشرکین مکہ کی بات چل رہی ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر جو تم ہمیں دعوت دیتے ہو، دین اسلام کی طرف بلاتے ہو، اگر یہ حق ہے، اگر یہ سچ ہے، تو ہمیں کوئی نشانی دکھاتے کیوں نہیں ہو؟ ہمارے پاس کوئی ایسے واضح نشانی کیوں نہیں لے کے آتے؟ حتیٰ کہ وہ اس قدر الفاظ دینے لگے کہ تم اپنے اللہ سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کرے؟ حالانکہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. پتھروں کی بارش کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ اپنے منہ سے اس قدر الفاظ نکال دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی پتھروں کی بارش کر دے یا ہمارے اوپر کوئی دردناک عذاب دے دے. دردناک عذاب کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان مرے نہ، سب سے پہلے اس کو تکلیف پہنچے، عذاب کی وجہ سے تکلیف پہنچے، تکلیف پہنچنے کے بعد وہ مرنے کی حالت میں آ جائے. مثال کے طور پر ایک بندے کو پہاڑ کی اونچائی میں لے جائے، اس کو دھکا مار کے گرا دیا جائے تو اس کی موت فوری طور پر واقع نہیں ہوگی. سب سے پہلے اس کو شدید قسم کی تکلیف پہنچے گی، گرتا 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 نیچے جا کے پہنچے گا، چوٹیں لگیں، اس کے بعد اس کی موت واقع ہوگی. تو اس قدر وہ الفاظ دیتے تھے. اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ. یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر یہ حق ہے من عندک، اپنے رب کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو یہ آسمان سے کیوں نہیں پتھر برساتا؟ یہ آسمان سے پتھر کیوں نہیں برساتا؟ ائتنا بعذاب الیم، کہ ہمارے کو کوئی دردناک عذاب کیوں نہیں دیتا؟ اگر یہ ان کے اوپر عذاب آ جاتا تو یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. اس لیے ہمیں اپنی زبان میں چاہیے کنٹرول کرنا چاہیے اور اللہ کے بارے میں ایسے الفاظ نہ کہیں غفلت میں بھی. جیسے بھی یہ تو مشرکین کی بات چل رہی ہے، لیکن ہم مسلمان بھی آج کل کے معاشرے میں ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں، نہ سوچتے نہ سمجھتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں اور اس کے علاوہ محدثین کے بارے میں یا اس کے علاوہ اللہ کے بارے میں. ہم ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں، وہ سوچتے بھی نہیں ہیں. اس لیے ہمیں الفاظ پر سوچنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.